سال بھر آپ نے دعائیں مانگی حاجات کے لیے، مشکلات کے لیے، پوری نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ اسی ایک دن میں آپ کی تمام مرادیں پوری ہونے والی ہیں۔ ایک دن کا وظیفہ ہے 9 ذی الحجہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز، سارا سال آپ پر ایسی فراخی ہوگی کہ آپ نے کبھی دوربین لگا کر بھی ایسی فراخی خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھے ہوگی۔ مال و دولت کی فراوانی، فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے، شہرت، عزت، مال و دولت سب کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ذو الحجہ کا بہترین مہینہ جاری ہے، اور اس کے بہترین ایام و بہترین راتیں والفجر ولیال عشر، جس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، بہترین ایام ہیں۔ اس میں روزے رکھیں، عبادات کریں، ذکر و اذکار کریں، جتنا بھی آپ سے ہو سکے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ یوم عرفہ یعنی عرفہ کا دن آ رہا ہے۔ عرفہ کا دن کون سا ہے؟ 9 ذی الحجہ، یعنی اس مہینے کی 9 تاریخ بہت قیمتی ہے، اور آپ کی جو دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہو رہی، ابھی موقع ہاتھ آ رہا ہے۔ یوم عرفہ کے دن کا ایک وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ سال بھر آپ نے دعائیں مانگی حاجات کے لیے، مشکلات کے لیے، پوری نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ اسی ایک دن میں آپ کی تمام مرادیں پوری ہونے والی ہیں۔ بس آپ اس وظیفے پر عمل کریں۔ ایک دن کا وظیفہ ہے 9 ذی الحجہ کا، اور ویسے بھی 9 ذی الحجہ کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو کہا، جو بات کہی، اس میں بہتر یہ دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ حدیث مبارک میں نے آپ سے بیان کی۔ ابھی یہ بھی سنیں کہ اس میں وظیفہ کیا کرنا ہے۔ ابھی دن آپ ایک وظیفہ پڑھیں، یہ دعا بھی ساتھ ملائیں جو حدیث میں آئی ہے، اور ایک وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز، سارا سال آپ پر ایسی فراخی ہوگی کہ آپ نے کبھی دوربین لگا کر بھی ایسی فراخی خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھے ہوگی۔ سارا سال مال و دولت کی فراوانی، فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے، شہرت، عزت، مال و دولت سب کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ وظیفہ بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں بھائی، سارے سال اور ساری زندگی کی بات ہے، صرف ایک دن میں۔ آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو حدیث میں دعا آئی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 313 بار پڑھیں۔ اور 313 بار پڑھنے کے بعد لیکن یاد رکھیں یہ وظیفہ کب پڑھنا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو۔ 9 ذی الحجہ اپنے اپنے ملک کے مطابق، یہ نہیں کہ جب سعودی میں ہو۔ ہاں آپ کے دل میں شک ہو تو پھر 2 دن کریں، ایک سعودی کے ساتھ کریں وظیفہ اور ایک اپنے ملک کے مطابق۔ لیکن ویسے ایک آپ کو بتا دوں، ہر علاقے کا یوم عرفہ الگ ہوتا ہے، یعنی جس دن 9 ذی الحجہ ہوتا ہے وہی ان کا عرفے کا دن ہوتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عرفہ تو سعودی میں ہوتا ہے، عرفات تو سعودی میں ہے، یقیناً سعودی میں ہے، لیکن ہر ملک، ہر علاقے میں جو 9 ذی الحجہ ہوگی وہی ان کا عرفہ کا دن ہوگا۔
اگر اسی طریقے سے آپ حساب کریں گے کہ جو سعودی میں ہوگا تو پھر یہ مجھے بتا دیں کہ جہاں سعودی میں دن ہوگا اور ایسے ممالک موجود ہیں کہ ادھر رات ہوگی، مثال کے طور امریکہ، تو امریکہ کے لوگ کس طرح عرفہ کا دن منائیں گے؟ پھر وہ تو ساری زندگی عرفہ کے دن سے محروم ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، حضرت حکیم الامت مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ہر علاقے میں اپنے عرفہ کا ایک دن یعنی 9 ذی الحجہ ہوتا ہے۔ جب 9 ذی الحجہ جب ہوگی وہی آپ کے عرفہ کا دن ہوگا، اسی دن آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ سب سے پہلے 11 بار درود شریف، پھر 313 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر اس کے بعد 11 بار درود شریف، درود ابراہیمی، پھر 11 بار پڑھیں۔ جب درود ابراہیمی 11 بار پڑھیں گے تو اس کے بعد ان آیات کو پڑھیں 313 بار۔ اعوذ باللہ، سب سے پہلے جب شروع کریں گے تو اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت پڑھیں، پھر اس کے بعد ایسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ 313 بار ان آیات کو پڑھیں۔ 313 بار ان آیات کو پڑھنے کے بعد پھر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ 313 بار پڑھنے کے بعد پھر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ 313 بار پھر آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 313 بار پڑھیں، اور 313 بار پڑھنے کے بعد پھر 11 بار آخر میں درود شریف، درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی 11 بار پڑھا تو اب کیا کریں؟ اب خوب دل سے اپنے لیے دعا کریں، خوب دل سے دعا مانگیں، اپنی حاجات کے لیے، ساری امت کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ یقین کریں ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارا حاجت روا کون ہے؟ صرف ہمارا اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہی ہمارے حاجات کو بھی پورا فرمائے گا، ہمارے مقاصد کو پورا کرنے والا وہی، ہمارے مشکلات کو ختم کرنے والا بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ آپ کو سارا سال انشاءاللہ اتنا رزق ملے گا کہ سنبھالنے کی جگہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشیاں، راحت، اطمینان، سکون والی زندگی دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی کامیابی، جنت فردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔